يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ اس طرح کی بے شمار قرآن کریم میں آیات ملتی ہیں، جیسے کہ اللہ پاک نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں اہل ذکر سے مراد پیر و مرشد کی ذات ہے۔ یہاں یہ جو فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو، تو اہل ذکر سے مراد علم والوں سے پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں سے مراد مرشد خاص پیر و مرشد کی ذات بھی ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات تو اتنی بھی کافی تھی کہ بس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مگر ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کامیابی پھر۔ اور یہ جو ہے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو اگر اس مقام کے اوپر اگر غور کیا جائے، اگر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا اتنا آسان ہوتا تو پھر وسیلے کا کیوں فرمایا جاتا؟ اور حکم بھی ڈرنے والوں کو دیے، حکم بھی ایمان والوں کو دیے۔ اس کا مطلب ہے جو ایمان سے خالی ہیں ان کو وسیلے کا حکم نہیں فرمایا، ایمان والوں کو ہی حکم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ایمان والے ہی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور ایمان والے ہی اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بناتے ہیں، کسی کو درمیان میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ معلوم ہوا کہ یہ ایمان والوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلے کے طور پر درمیان میں رکھتی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی۔ تو اور پھر دعاؤں کی قبولیت میں بھی وسیلے کا بڑا عمل دخل ہے۔ کوئی حاجت ہو تب بھی دعا کی قبولیت ہو، تب بھی وسیلہ اور سب سے افضل اور اعلیٰ وسیلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے زیادہ اقرب اور اعلیٰ وسیلہ اور کون سا ہوگا اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اکثر ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے عافیت عطا فرمائے، یعنی میری آنکھوں کی خرابی کو دور فرما دے، مجھے آنکھیں عطا فرما دے، مجھے بینائی عطا فرما دے، مجھے بینائی عطا فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان والے، اب اگر حضرت عثمان بن حنیف وہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب وہ نابینا صحابی آئے، اچھا اب وہ نابینا صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عرض کیا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتے، مگر وہ نابینا صحابی مانگ سکتے تھے ڈائریکٹ یا نہیں مانگ سکتے تھے؟ مانگ سکتے تھے، مگر انہوں نے ڈائریکٹ مانگا نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ گھر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے، میں نابینا ہوں مجھے بینائی عطا فرما دے، یا مسجد میں چلے جاتے، مگر وہ کہاں آئے چل کر؟ حضور کے صحابی حضرت عثمان بن حنیف، وہ اس وقت حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب وہ نابینا صحابی آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی دعا کے لیے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاؤں کہ یا شیخ معظم میں اس تکلیف میں ہوں، میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، یا میں بیمار ہوں، یا مجھے کوئی تکلیف ہے، اور آپ سے جا کر دعا کا عرض کروں کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، تو یہ عین صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اسی لیے یہ واحد ایسی جماعت ہے جو آپ کو کبھی تو شکپور شریف جاتی نظر آئے گی، تو کہیں کرما والا شریف جاتی نظر آئے گی، کہیں سرہند شریف جاتی ہوئی نظر آئے گی، تو کہیں داتا کی نگری میں نظر آئے گی، کہیں اجمیر شریف جائے نظر آئیں گے، تو کہیں بغداد شریف نظر آئیں گے، یا روضہ رسول مدینہ منورہ میں نظر آئیں گے۔ یہ واحد جماعت ہے جو عین حضور، اس لیے ہمیں کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری، تو ہماری پہلی توجہ اپنے پیر و مرشد عالم علمی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ کی طرف ہم دوڑتے ہیں۔ شریف، ہاں میں ابھی کی آپ کو بات بتاتا ہوں، موقع اچانک ہی یاد آ گیا، حالانکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی نہیں، بالکل بھی، ابھی ایک سیکنڈ پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے۔ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ اور بہت ہی بڑی تکلیف جو کئی سالوں سے حل نہیں ہو رہی تھی، کئی سالوں سے حل نہیں ہو رہی تھی، اور میں نے پھر اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، میں نے سب کو کہا کہ بابا جی صاحب کی آستانے میں جانا، پیلے کو جانا۔ ابھی چند دن پہلے ہم سب وہاں پر گئے ہوئے تھے، 3 گاڑیاں بھر کے، میں نے کہا وہاں جانا ہے۔ کئی سال ہو گئے، ایک معاملہ اڑا ہوا تھا، بڑا ہی سخت حل نہیں ہو پا رہا تھا، بہت کوشش کی مگر نہیں حل ہو سکتا۔ آپ یقین جانیے الحمدللہ رب العالمین، بندہ ناچیز حقیر فقیر ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے، کئی سالوں سے جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، ہم گئے آپ سرکار کی بارگاہ میں، اور جس دن ہم واپس آئے وہاں سے، اگلے ہی دن وہ معاملہ حل ہو گیا۔
نبیاں دے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے نبیاں دے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے ہڑ وگدے نے جد اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے آہا دیوانے نیوں دانے نے جڑ در ولیاں دے آندے نے نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے۔ اب اس میں ہمارے ساتھ دو ایسے بندے بھی تھے اس سفر کے اندر جو ان دونوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہے، باقی کسی کو نہیں معلوم تھا، ان دونوں کو بھی پتا۔ وہ دو بندے کبھی غالباً ساری زندگی کبھی مزاروں پہ نہیں گئے تھے، ساری زندگی، مگر ان کو بھی آ کر اگلے ہی دن معلوم ہو گیا کہ معاملہ حل ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت ہی وہ مبارک جماعت ہے جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتی نظر آئی۔ صحابہ کرام کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہمیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم قبلہ و کعبہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی حضور کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں جو ان سی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے بھئی اگر تو تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کہنے لگے صحابی جو ان سے تھے کہنے لگے حضور آپ دعا کیجیے۔ حضور نے دو آپشنز دے دیں، اگر کہتے ہو تو دعا کر دوں لیکن اگر صبر کرو نا تو بہتر ہے، مگر انہوں نے کہا نہیں آپ دعا کیجیے، آپ دعا کیجیے۔ اچھا حضور نے فرمایا ایسا کرو، اب یہ مختلف روایات ہیں، کہیں وضو ہے کہیں مسجد ہے کہیں یہ دعا کر، مگر حضور نے، میں اس کا کرکس آپ کو بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا ایسا کرو مسجد میں جاؤ تازہ وضو کرو، وضو کر کے 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا مانگنی ہے تم نے، اس کے بعد یہ دعا مانگنی ہے اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہیں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں، سوال تجھ سے کرتا ہوں توجہ ان کی طرف کرتا ہوں۔ ہائے ہائے پھر بات وہی آ جائے گی مگر بات لمبی ہو جائے گی، ہے محبت والوں کی بات۔ میں سوال تجھ سے کرتا ہوں توجہ تیرے محبوب کی طرف کرتا ہوں، وَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اور جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی تو آٹومیٹکلی جن کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے پہلے ادھر توجہ ہے۔ بن نبی کا محمد النبی الرحمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے یا محمد۔ اب مسجد میں جا کر اب آگے یہ کہنا، اب یہ حضور اس صحابی کو، وہ جو نابینا بندہ تھا، حضور اس کو دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا آگے کہنا یا محمد، اے محمد۔ اچھا یہ بتائیں جب وہ مسجد میں جا کر کہہ رہا تھا تو وہاں حضور موجود تھے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ حضور سامنے ہوں تب بھی یا رسول اللہ، حضور سامنے نہ بھی ہوں تب بھی یا رسول اللہ، تب بھی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ اسی لیے تو ہم پکارتے ہیں
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. بھئی حضور نہیں بھی ہمیں سامنے نظر نہیں بھی آ رہے، تب بھی یا رسول اللہ میرے حال پر رحم فرمائیے، یا حبیب اللہ میری بات کو غور سے سماعت فرمائیے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہلنا اسقالنا. میں غموں کے سمندر میں ڈوب گیا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، آپ میرے ہاتھ کو تھام لیجیے. اچھا، اس کا مطلب ہے حضور نے اس کو جب دعا سکھائی تو حضور نے کیا فرمایا؟ وہاں جا کے پھر یہ کہنا یا محمد، یعنی حضور سامنے ہو، آپ حضور کے سامنے ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی. انی اتوجہ بک الی ربی، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں توجہ کی ہے. آپ کے وسیلے سے، آپ کے وسیلے سے میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں توجہ کی ہے. فی حاجتی حاضی، اپنی اس حاجت کے لیے، لتقضی لی، میری اس حاجت کو، میری حاجت روائی فرمائی جائے. اللہم فشفع فیش، اور پھر کہنا اے اللہ ان کی، اللہ کے رسول کی شفاعت میرے حق میں، ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما، قبول فرما. یہ دعا حضور نے سکھائی ہے. ہاں، یہ شرک کے فتوے لگاتی ہیں مگر وہ دوسری چیز ہے، ہم ادھر نہیں جاتے. تو جیسے ہی حدیثوں کے اندر موجود ہے، جیسے ہی اس نابینا نے وضو کر کے، تازہ وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے مسجد میں جا کر یہ والی دعا مانگی، ابھی وہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. اور اس روایت کو جون سے علامہ شوکانی، جسے ابن تیمیہ کے مقلدین جو اہل حدیث ہیں وہ اپنا امام مانتے ہیں، اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ نابینا جون سا تھا، ابھی یہ دعا مانگ کر کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. اسی طرح شیخ الحدیث، شیخ القرآن علامہ محمد فیض احمد ویسی صاحب، بہاولپور کے اندر ان کا مزار ہے، اب وہ پردہ فرما چکی ہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک اور شیخ الحدیث ہیں، ان کا واقعہ سنایا کرتے تھے. شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد الباقی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، 1937 پاکستان بننے سے 10 سال پہلے، 11 سال پہلے کا واقعہ یہ 1937، کہ وہ جو شیخ الحدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی، بالکل بینائی کمزور ہو گئی. تو ان کو یہ حدیث معلوم تھی، انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی حدیثوں کی کتابوں کے اندر. تو انہوں نے شیخ القرآن فیض احمد ویسی صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ الحدیث عبد الباقی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 دن فجر کی نماز کے وقت 21 مرتبہ یہی جو دعا ہے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمن، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی. یہ 11 دن 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے ان انگوٹھوں کے اوپر دم کر اپنی آنکھوں کو لگایا
تو شیخ الحدیث عبد الباقی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئیں کہ پہلے سے بھی زیادہ ان کی بینائی تیز ہوئی. یہ 1937 کا واقعہ ہے میرا وظیفہ صدا یا محمد پکارن پری سب اولیاء یا محمد نبی نے دسیا اے خود مصطفیٰ نے رکعتاں دو پڑھ کے بلا یا محمد. ہے میرا وظیفہ صدا یا محمد. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا ایمان ہے کہ حضور اللہ کے محبوب حاضر ناظر ہے. میرا سونا یوسف ہے حاضر تے ناظر ہے تائیوں وظیفہ میرا یا محمد. کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ حضور حاضر ناظر ہے. ہم آپ کے پاس پڑھیں یا دور پڑھیں حضور سن رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، حضور سنتے ہیں. اچھا اسی طرح آپ یہ دیکھیے، آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو اذان اور اقامت میں، اذان میں جب حضور کا نام آئے، پھر اقامت میں جب حضور کا نام آئے، تو وہ لکھتے ہیں کہ بے شمار بزرگان دین سے ہم نے سنا کہ جب یہ نام آئے تو اگر کوئی بندہ انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے تو ہم نے بزرگان دین اولیاء کرام، اور ہم نے بھی بے شمار بزرگان دین سے یہ سنا، اولیاء اذان سے سنا کہ مرتے دم تک اس بندے کی آنکھوں کی بینائی ختم نہیں ہوتی، اس کی بینائی، اس کی روشنی بحال رہتی ہے، بحال. اور یہ کرنے والے کو قیامت والے دن مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوئی. تو حضرت آدم علیہ السلام جب بہشت میں تشریف لائے تو فرشتے نور محمدی کی زیارت کے لیے حاضری دیتے. تو آدم علیہ السلام نے ملائکہ سے حاضری کا سبب پوچھا تو حکم ہوا نور محمدی. تو اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال آدم علیہ السلام کے ناخنوں کے اندر ظاہر فرمایا، ناخنوں کے اندر، جس پر آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا. تو انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگانا یہ نبیوں میں کس کی سنت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. اور صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق. اب حضور کے نام مبارک کے اوپر چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے. تو آج کل کے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ نہیں کرتے ہوں گے، ان کو اپنے انگوٹھوں کے اوپر جراثیم دکھائی دیتی ہیں، بیماریاں نظر آتی ہیں ان کو اپنے انگوٹھوں کے اوپر. اس کی بھی وجہ شیخ القرآن نے اپنی کتاب میں لکھی ہے جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ کی ہے. وہ یہاں نہیں بیان کرتی. تو کہنے کا مقصد یہ معلوم ہوا کہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ہے. شیخ القرآن فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں. اور آپ آگے فرماتے، اب دیکھیں آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں. عتیق الرحمان یوسفی کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پوری کرتے ہیں.
اور وہ ہمارے باپ ہیں. آدم علیہ ایسے ہی ہے نا, ہم انہی کی اولاد سے ہیں نا. اور اپنے باپ کی سنت پر عمل کرنا اپنے باپ کے ہونے کا ثبوت دینا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم اپنے باپ کی سنت پر عمل کر کے اپنے باپ کے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. تو جو اپنے باپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے, پھر باپ خود سوچ لیں. اگلا جملہ میں کہنا ہی نہیں چاہتا, کہنا بھی نہیں, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا. پھر تو ہم تو آدم علیہ السلام چونکہ اپنے باپ کی سنت پر عمل کرنا یہ اپنے باپ کے ہونے کا ثبوت دینا ہے. تو یہ دعا نبی کریم. اچھا, کوئی بندہ کیا ہی دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ تو دعا حضور نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے ایک بیٹھے ہوئے صحابی کو سکھائی تھی. ہم تو کیونکہ ان کا بس کہیں پر چلتا ہی نہیں, ان کا بس کہیں پر چلتا ہی نہیں, مگر صدقہ حضور کا ہماری بس ہمیشہ چلتی ہے اور چلتی رہے گی. کیونکہ ہماری بس میں سے ان کا بس نکل جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے, یہ کہتے ہیں جی حضور کے, وہ تو حضور نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے ایک صحابی, جو ان کے سامنے صحابی بیٹھے ہوئے تھے, ان کو وہ دعا سکھائی تھی. ہم تو کہتے ہیں کہ بعد از وصال, اب حضور کو دور سے پکارنا یا حضور کا وسیلہ دینا یا حضور کو یا کی ندا سے پکارنا یہ جائز نہیں, یہ ناجائز ہے. تو ایک اور حدیث سن لیجیے, ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث جو سی ہے بے شمار موجم طبرانی, حجت اللہ علی العالمین, جذب القلوب, بے شمار کی حدیثوں کی کتابوں میں ہے یہ حدیث جو سی کہ حضرت عثمان غنی, حضرت عثمان بن عفان, حضرت عثمان غنی ذو النورین, میرے حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی محمد یوسف علی نگینہ, آپ فرمایا کرتے تھے جب بھی حضرت عثمان غنی کا نام لو تو ساتھ ذو النورین. ذو النورین کا کیا مطلب ہے؟ دو نوروں والا. کیوں دو نوروں والا کہتے ہیں؟ کیونکہ حضور کی دو شہزادیاں ان کے گھر میں تھیں, ان کی زوجہ محترمہ تھیں, دو نوروں والا. تو حضرت عثمان غنی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, پھر حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے پردہ فرما گئے, پھر حضرت عمر فاروق دنیا سے پردہ فرما گئے. اب دور کس کا آیا؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دور آیا, ان کا دور خلافت. ایک بندہ ان کے پاس کسی حاجت کے لیے آیا, کسی حاجت کے لیے. اس کو کیوں بھائی, خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت, وہ جو امیر المومنین تھے. اس بندے کو آپ سے کوئی حاجت, کوئی ضروری کام پڑ گیا, وہ آیا آپ کے دربار میں آیا, آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی, نہ اس کی بات سنی, نہ اس کی طرف کوئی توجہ فرمائی, نہ وہ دربان آپ کو کوئی ان کے پاس لے کر گیا جون سے. تو ایک دن وہ بندہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس بیٹھا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان بن حنیف کون سے صحابی ہیں؟ جب وہ نابینا حضور کی زندگی میں حضور کے پاس آیا تھا, اپنے اندھے پن کا, اپنی بینائی کا حاجت لے کر, تو اس وقت حضرت عثمان بن حنیف حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے.
تو حضرت عثمان بن حنیف ابھی تک زندہ تھے. حضور تو پردہ فرما گئے, پھر ابو بکر صدیق بھی پردہ فرما گئے, پھر عمر فاروق بھی پردہ فرما گئے. اب دور خلافت ہے اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین. ابھی تک وہ صحابی زندہ تھا. کون؟ حضرت عثمان بن حنیف. ان کا بھی نام عثمان ہے, ان کا بھی نام عثمان, مگر وہ حضرت عثمان بن حنیف ہے, یہ حضرت عثمان غنی. اب ایک وہ جو بندہ جس کی حضرت عثمان غنی کے دربار میں رسائی نہیں ہوتی تھی, اس کی ملاقات ہو گئی, اس کی سلام دعا تھی حضرت عثمان بن حنیف سے. وہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس بیٹھا ہوا, اس نے کہا یار میں ادھر گیا ہوں, حضرت دوست تھے, اس نے کہا میں حضرت عثمان غنی کے دربار میں گیا مگر میری تو وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے, میری تو وہاں کوئی رسائی نہیں ہے, میری تو وہاں کوئی بات ہی نہیں سنتا. یہ اس نے بات کی جا کر, تو حضرت عثمان بن حنیف انہوں نے اس بندے کو کہا فکر ہی نہ کرو, فکر ہی نہ کرو, طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں, کرنا تم نے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو دیکھو پھر حضرت عثمان غنی تمہارا کام کیسے کرتی ہیں. اس نے کہا ایسا کرو, مسجد میں جاؤ, مسجد میں جاؤ, جا کے تازہ وضو کرو, 2 نفل پڑھو, اور 2 جملے میں بتاتا ہوں, یہ جملے بولو جا کر وہاں پر مسجد کے اندر. جب تازہ وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے تو ہاتھ اٹھا کر کہنا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمن. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں, میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں, تیری طرف دیکھتا ہوں, توجہ کرتا ہوں اس نبی رحمت جن کا نام محمد ہے, ان کے وسیلے سے. اور پھر کہنا یا محمد. اب بتاؤ, یہ بھی تو حدیث ہی ہے نا. اب اس وقت حضور سامنے موجود تھے, حضور کو تو پردہ فرمائے کئی سال گزر چکے ہوئے تھے. اب تو حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا. پھر کہنا یا محمد. اب شرک کا فتویٰ یا نجائز کا فتویٰ صحابی کے پر لگاؤ گے, حضرت عثمان بن حنیف کے پر لگاؤ گے؟ یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے پیچھے. انہوں نے کہا پھر کہنا یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ, کہ میں نے اپنے رب کی طرف آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں توجہ کی ہے. یعنی میں اتنے دن سے حضرت عثمان غنی کے دربار میں جا رہا ہوں, کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا. لتقضی لی, تاکہ میری حاجت روائی ہو. اللہم فشفع فیض, یا اللہ اپنے حبیب کا وسیلہ سفارش میرے حق میں قبول فرما لے. وسیلہ آ گیا. یعنی یہ حدیث اب میں نے اس لیے سنائی ہے, اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی وہ جو بندہ نابینا ٹھیک ہوا تھا وہ تو حضور اس وقت حیات تھے, وہ تو حضور سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تب اس کی حاجت روائی, تب تو چلو ہم مان لیتے ہیں. حالانکہ اس کو بھی حضور نے کیا کہا تھا, مسجد میں جا کر پڑھو. کون سا حضور نے کہا تھا یہاں میرے سامنے بیٹھ کر پڑھو؟ مگر چلو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ جی نہیں, وہ تو حضور اس وقت خود موجود تھے سامنے, اس لیے حضور نے کہا کہ یہ دعا پڑھو. تو اس حدیث میں اب بتائیں, حضور یہاں پر حضور تو پردہ فرما چکے ہوئے تھے, حضور تو اپنی قبر انور کے اندر آرام فرما رہے تھے, آرام تشریف فرما تھے. یہاں کون تھا؟ ہاں, تو انہوں نے کہا یہاں بھی یہی ہمارا وظیفہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر, حضور حاضر و ناظر. اب اس نے کہا یا محمد, یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیش. ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما, سفارش قبول فرما. اس بندے نے جس کو حضرت عثمان بن حنیف ابھی زندہ تھے, انہوں نے بتایا, اس نے جا کے مسجد میں تازہ وضو کیا,
2 رکعت نفل پڑھی، اور یہی دعا جس میں حضور سے ڈائریکٹ مخاطب تھا، اللہ سے دعا کر کے اگلا جملہ تو حضور کی طرف توجہ کا ہے، اگلے جملے میں تو وہ حضور سے بات کر، پہلے جملے میں وہ اللہ سے بات کر رہا ہے اللہم انی اسألک واتوجہ، دوسرے میں یا محمد انی اتوجہ بک الیک، اب حضور سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، تو حضور کون سے سامنے موجود ہے؟ حضور سامنے موجود نہیں ہے، مگر وہ حضور سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ اس نے جا کر یہ دعا پڑھی، پڑھ کر اب وہ حضرت عثمان غنی کے دربار میں گیا۔ وہ گیا تو جو دربان تھا اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا، اس نے اس کا بازو پکڑا اور سیدھا اس کو لے کر حضرت عثمان غنی کے دربار کے اندر، اور حضرت عثمان غنی کے پاس، حضرت عثمان غنی نے دیکھا جیسے یہ ایک بندہ آیا ہے، انہوں نے اس بندے کو کہا کہ بھائی بتاؤ تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت میرا یہ فلاں مسئلہ ہے، میں اس میں پھنسا ہوں، یہ آپ حل فرمائیے۔ انہی قدموں کے اوپر حضرت عثمان غنی نے اس مسئلے کے لیے حکم دیا، اس کا وہ معاملہ حل کیا، اور اس کے بعد اسی وقت اس کی حاجت روائی فرمائی، اس کا مسئلہ حل فرمایا، اور پھر حضرت عثمان غنی اس کو بڑی محبت سے کہنے لگے یار پھر کبھی دل کرے نا پھر بھی آ جایا کرنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر کبھی دل کرے تو پھر آ جایا کرنا۔ اب اس کی نا پھر ایک دن حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان بن حنیف وہی صحابی جو حضور کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اچھا یار بتاؤ وہ کیا ہوا، اور میں نے تمہیں طریقہ ایک بتایا تھا۔ اس نے کہا میں نے جا کے مسجد میں تازہ وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اور وہی میں نے دعا مانگی جو آپ نے مجھے بتائی تھی۔ حضرت عثمان بن حنیف کا وہ شکریہ ادا کرنے لگ گیا، کہنے لگا کہ آپ نے میری بڑی مہربانی کی، میں آپ کا بڑا حضرت عثمان بن حنیف کہنے لگے میرا شکریہ ادا کیوں کرتے ہو؟ اور میں اس وقت جب حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا آیا تھا تو میں اتفاق سے وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور حضور اس کو جو طریقہ سکھا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے میں وہ سن رہا تھا، میں نے وہی طریقہ تمہیں بتا دیا، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت یا کوئی بیماری آتی تھی تو اس حدیث کی روح سے وہ جو نابینا اپنی بیماری کے اندر حضور کی بارگاہ میں وہ صحابی تھے، صحابی رسول تھے، وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہمیں جب کوئی تکلیف یا پریشانی، کوئی مصیبت یا بیماری آتی ہے تو ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، مانگتے تو وہ بھی اللہ سے ہی ہیں۔ حضور نے بھی پہلا جملہ کیا فرمایا، کہنا اللہم انی اسألک، میں تیرے سے سوال کر رہا ہوں۔ ہاں اگلا جملہ بعد میں فرمایا کہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے توجہ کی ہے، آپ کے وسیلے سے ایک بات مانگی ہے۔ تو اللہ ہمیں حق بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔